دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہندوستانی شاعر گلزار کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ گلزار کا بچپن کہاں اور کیسے گزرا، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کو والد یہ کیوں کہتے تھے کہ یہ لوگوں سے قرض مانگے گا، موٹر گیراج پر کام کرنے والا لڑکا شاعر کیسے بنا، پسند کی شادی کرنے والے گلزار کی 1 سال بعد طلاق کیوں ہوگی، دونوں میں کیا اختلافات تھے، شادی کے بعد دونوں میاں بیوی آپس میں کیوں ملتے رہے، ان کے کتنے بچے ہوئے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ گلزار کو بچپن ہی سے شعر و سخن کا شوق تھا۔ گلزار کے والد کا ماننا تھا کہ شاعری یا کہانیاں لکھ کر معاش نہیں کمایا جا سکتا، اسی لیے وہ گلزار کے لیے اپنے رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ وہ اپنے بھائیوں سے قرض مانگے گا اور گردوارے کے لنگر میں کھانا کھائے گا۔ 1950 میں گلزار اپنے بھائی کی مدد کے لیے بمبئی آئے۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ فلمی دنیا میں کام کریں گے۔ شروع میں انہوں نے موٹر گیراج میں کام کیا، جہاں وہ حادثات کا شکار گاڑیوں کو پینٹ کرتے تھے، لیکن وہ آہستہ آہستہ فلمی دنیا کی طرف مائل ہوتے گئے۔ گلزار ان دنوں کے فلمی نغمہ نگاروں میں سے ایک راجندر کرشن کے گھر کرایہ کے طور پر رہا کرتے تھے۔ یہاں سے ان کے فلمی کیریئر میں گانے لکھنے کی ابتدا ہوئی۔ 18 اپریل 1973 کو گلزار اور راکھی کی محبت کی شادی ہوئی۔ اس شادی میں اس وقت کے انڈین سینما کی دنیا کی تمام بڑی شخصیت موجود تھی۔ گلزار کی بیٹی اور فلم ساز میگھنا گلزار نے اپنے والد کی زندگی پر ایک کتاب بیکاز ہی از لکھی ہے۔ میگھنا نے ماں راکھی اور والد گلزار دونوں کی 1968 میں پہلی ملاقات سے لے کر ان کی علیحدگی تک کی تفصیلات لکھی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 5 سال کی صحبت کے بعد یہ شادی صرف 1 سال تک چل سکی اور 1974 میں راکھی اور گلزار دونوں الگ ہوئے، لیکن اس کے بعد 39 سالوں میں دونوں نے ایک دوسرے کا اس طرح ساتھ دیا کہ معلوم نہیں ہوتا کہ دونوں علیحدہ رہ رہے ہیں۔ 45 سال کی علیحدگی کے بعد اگست 2020 میں اسٹار ڈسٹ میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں راکھی نے کہا، ہم دونوں کو الگ الگ رہنے والے بہترین جوڑے کا ایوارڈ ملنا چاہیے۔ ہم زیادہ تر شادی شدہ جوڑوں سے زیادہ ہم آہنگی سے رہ رہے ہیں۔ وہ اب بھی مجھے اپنی بیوی سمجھتا ہے۔ جیسے ہی اس کا فون آتا ہے، میں نے دوستوں کو رات کے کھانے پر بلایا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے جلدی سے جھینگے کا سالن بھیج دو، اور میں جلدی سے ایسا کرتی ہوں۔ میں ان کی پسند کی کھیر بناتی ہوں اور بھیج دیتی ہوں، مجھے یہ سب پسند ہے۔ دوسری جانب بیٹی کی کتاب کی رونمائی کے موقع پر گلزار نے یاد کرتے ہوئے کہا، جب ہمارا پیار شروع ہوا تو میں اسے ساڑیاں تحفے میں دیا کرتا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے میں ساڑیوں سے مانوس ہو گیا، بہترین ساڑیاں تحفے میں دیتا تھا اور آج بھی تحفے دیتا ہوں۔ ایسے میں میگھنا کی پیدائش کے 1 سال بعد دونوں کیوں الگ ہوئے، میگھنا نے تفصیلات نہیں لکھی، تاہم بتایا گیا کہ راکھی فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی اور گلزار کو لگا کہ ماں بننے کے بعد فلموں میں کام کرنا درست نہیں ہوگا۔ فلم آندھی کی شوٹنگ کے دوران اس بات کو لے کر دونوں کے درمیان کافی لڑائی ہوئی، وہ بھی اس وقت جب یش چوپڑا نے راکھی کو کبھی کبھی میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ گلزار کے انکار کے بعد بھی راکھی نے جب فلم سائن کی تو دونوں نے راستے جدا کر لیے، لیکن محبت برقرار رہی، اور میگھنا بتاتی ہے کہ میری ماں راکھی نے پینویل میں اسی جگہ ایک فارم ہاؤس خریدا جہاں وہ پہلی بار گلزار سے ملی تھی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ الگ رہنے کے بعد بھی گلزار اور راکھی دونوں نے اپنی بیٹی پر اس کا اثر نہیں ہونے دیا اور نہ ہی اپنے پیشہ ورانہ کام میں کوئی کمی محسوس کی۔ کرکٹ سے محبت۔ بمبئی میں رہنے کے بعد بھی گلزار صبح 5 بجے اٹھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سورج کو جگانا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ سورج انہیں جگائے۔ گلزار کا دن ہر روز بیدار ہونے کے بعد باندرہ کے جم خانہ کلب میں ٹینس کھیلے بغیر شروع نہیں ہوتا۔ ٹی وی پر جب ٹینس اور کرکٹ کے میچ آتے ہیں تو گلزار کوئی اور کام نہیں کرتے۔ کرکٹ کے میدان میں وہ سنیل گواسکر اور وسیم اکرم کے مداح رہے ہیں۔ گلزار کا کرکٹ سے لگاؤ اتنا گہرا ہے کہ وہ خوابوں میں بھی کئی بار خود کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سفید کپڑوں میں ہی نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے، اس کے جواب میں گلزار نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، جب وہ دوسرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی اجنبی آ کر کندھے پر بیٹھ گیا ہے۔ گلزار نے غالب کے شعروں کا اس قدر استعمال کیا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ انہیں غالب کے نام پر پنشن مل رہی ہے جو غالب کو خود نہیں مل سکی۔ پرسکون اور شریف نظر آنے والے گلزار کو تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کی عادت ہے اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ گاڑی لیتے ہیں اور لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے ہیں۔ خاندان۔ ضلع جہلم کے ایک چھوٹے سے قصبے دینا میں
کالرا اروڑا سکھ خاندان میں 18 اگست 1936 کو پیدا ہوئے۔